لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانیت تو ساری کی ساری ہلاک ہونے والی سوائے علم والے کے۔ انسان سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علم والے علماء کے، اور علماء بھی سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو باعمل ہیں، عمل کرنے والے، الا العاملون، اور عمل کرنے والے بھی سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے مخلص اور اخلاص نیت والے لوگوں کہ جو عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ اور آخر میں فرمایا کہ اخلاص والے بھی کوئی پتہ نہیں کہ ان کا اعمال واقعی اس قدر خالص ہوں گے کہ جو جنت دلا سکیں۔ آج تو جوان کہتے ہیں نا کہ جنت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس جنت کے لیے صحابہ نے کتنی دوڑیں لگا دی، اور اس کے بعد بھی روتے تھے، مچلتے تھے، اور تب بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہم سیدھا جنت میں پہنچ جائیں گے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس جنت تو ایسے گری پڑی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمائے کہ ایک تو اخلاص یہ ہے نا، اخلاص کے بھی درجات ہیں بہت سارے۔ ایک درجہ تو وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں واقعی، جس کو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اگر اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا، کسی کی مدد کری، اور بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور دوسرا درجہ اس سے اوپر کا جو آپ نے فرمایا وہ یہ بتلایا کہ ایسے عمل کرو کہ جس کے ساتھ تم کر رہے ہو نا اخلاص کا عمل، اس کو بھی یہ نہ پتہ چلے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا۔ کوئی ایسا راستہ اگر اختیار کر لو وہ زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم اپنے محلے کی راشن کی دکان پر گئے، پتہ چلا، پوچھا تو معلوم ہوا کہ جی فلانی خاتون بیوہ ہے اور بڑی ضرورت مند ہے، اور اتنا اس کا سامان جو ہے نا وہ قرض پہ گیا ہوا ہے، ادھار پہ۔ اب اس نے ادا کر دیا اور کہا کہ بھائی اس کو آپ نے میرا بتانا نہیں، چپ کر کے ایسے ادا کیا۔ اسی طرح کتنے اعمال اور کتنی عبادات ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کریں اور اس کو بھی پتہ نہ چلے اور اپنا نام ہی ظاہر نہ کریں۔ یہ والا اخلاص بہت تیزی کے ساتھ انسان کو کامیاب کرانے والا ہے۔ جب پوچھا گیا تھا نا کہ کون سا عمل ایسا ہے یا رسول اللہ کہ میں سب سے آگے بڑھ جاؤں تیزی کے ساتھ، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تہجد پڑھو، یا یہ فرمایا کہ حج زیادہ سے زیادہ کرو، عمرے کرو دبا کے، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھو، کثرت کے ساتھ روزے رکھو؟ نہیں، بلکہ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ میں سب سے آگے نکلنا چاہتا ہوں، کیسے سب سے آگے نکل جاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دو۔ بتائیں، جو صحابہ کرتے تھے، لسٹ بنی ہوئی ہوتی تھی پوری، فلانے کی خدمت حضرت ابو بکر صدیق کے ذمے، اس کی خدمت بھی ابو بکر صدیق کے ذمے، اس کی خدمت بھی ان کے ذمے، فلانے کی خدمت عمر کے ذمے، پھر فلانے کی خدمت عمر کے ذمے، پھر فلانے کی خدمت حضرت عثمان کے ذمے، پھر حضرت علی کے ذمے۔ ایسے لمبی فہرست ہوتی تھی صحابہ کہ کس کس کی کون کون خدمت کرے گا، اور بعض لسٹ میں نام ایسے ہوتے تھے ان کی خدمت کے آگے نام جو ہے نا لکھا ہی نہیں ہوتا، تو وہ چھپے ہوئے کہ بس کون کرتا ہے، بس کوئی کر رہے لیکن ہو رہی ہے خدمت، نام ہی موجود نہیں، حالانکہ کر یہی صحابہ کبار صحابہ چھپ چھپ کے کر رہے۔ تو کیا ہم نے ایسی مینجمنٹ کبھی بنائی ہے؟ ہم نے ایسا معاشرہ کبھی بنانے کا سوچا ہے؟ یہی القادر جامع مسجد القادر میں ہم نے اپنے محلے میں کبھی ایسا سوچا ہے کہ ہم بھی چلو یہ کام کرتے ہیں؟ ویسے تو ہم ماشاءاللہ بڑے کام سوچتے ہیں، بڑے بڑے کام ہمارے ذہنوں میں نا، بڑے بڑے دماغ والے لوگ ہیں ماشاءاللہ،
لیکن کیا کبھی ہم نے بیٹھ کر کسی سے یہ بات کری ہے کہ یہ بھی تو اسلام کا طریقہ ہے، یہ بھی تو جنت کمانے کا شارٹ کٹ وے ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آپ سب سے آگے نکل جائیں گے، لوگوں کی خدمت ایسے کریں گے اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ کس نے میری خدمت کر دی، کس نے میری ضرورت پوری کر دی۔ کیسے ہوگا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے ہو جائے گا یہ کام؟ کبھی بھی۔ اس کے لیے ہمت کر کے کھڑا ہونا پڑے، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو غریب لوگ ہیں یار، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے کیا ہوگا، ہمارے پلے کیا ہے۔ آپ کے پلے سب کچھ ہے، آپ جتنا زیادہ بہترین انداز میں کر سکتے ہیں نا، کیونکہ جب یہ عجیب بات ذہن میں آگے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جنت تو کن کی ہے؟ غریبوں کی ہے۔ جنت کس کی ہے بھائی؟ غریبوں کی ہے۔ اگر ہم غریبوں میں ہیں تو یقین کریں ہم خوش قسمت لوگ ہیں، امیروں کا کوئی کام نہیں ہے جنت میں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اکثریت جو ہوگی نا جنت کے اندر، وہ غریب لوگوں کی ہوگی۔ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے آپ نے فرمایا غریب لوگ تھے، قسم پرسی کے عالم۔ وہ تو چند گنتی کے 2-4 ایسے تھے کہ جو امیر تھے اور اسلام میں ابتدا میں جڑ گئے، لیکن وہ بھی ایک وقت ایسا آ گیا کہ غریبوں کی لسٹ میں شمار ہو گئے ماشاءاللہ، کیونکہ ان کو جنت ہی بننا تھا نا۔ جنت میں امیر کا کیا کام ہے؟ یہ مسجد میں پورا اٹھا لیں، ایک امیر یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی؟ میں مطلب خدا نخواستہ تنقید نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ حقیقت بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ تو میں سمجھا کچھ اور بات رہا تھا، یہ بات کچھ اور آ گئی۔ آپ یہ نہ سمجھیں ہم غریب ہیں تو ہم سے کچھ نہ، آپ ہی سے سب کچھ ہوگا۔ ہم ہی لوگ انشاءاللہ ہیں جو جنت میں، ہمارے نبی کے مطابق ہے یہ ساری بات۔ اور ہمارے بڑوں کا بھی یہ رویہ ہے اور ان کا انداز ہے کہ امیروں سے بچ کر رہو، ان کے پاس نہیں جاؤ، بیٹھو بھی نہیں ان کے ساتھ، ورنہ آپ دنیا کے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا والا دنیا کا ہی بنائے گا۔ اور غریب آدمی ہوتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے اسلام کی محبت ہوتی ہے دل میں، نماز کا اس کے دل میں کم سے کم جو ہے نا محبت ہوتی ہے۔ پڑھ لے نہیں پڑھ لے وہ الگ مسئلہ، لیکن وہ غلط بات نہیں ہے۔ امیر تو ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں نا، آپ کو اپنے ساتھ جہنم بھی لے جائے گا، کیونکہ دنیا داری میں لگا دے گا۔ تو غریب کا کام ہے اصل تو غریبوں نے اسلام کو اگر یہ کہا جائے نا چمکایا ہے، اور پھر اسلام نے ان کو چمکایا، تو یہ بات غلط نہیں ہے، سچ ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں۔ تو بہرحال غریب آدمی بھی جو ہے نا وہ بھائی سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے۔ ہم سوچیں تو صحیح کہ یار ہم نے یہ کام کرنے انشاءاللہ، اس پہ بات کرتے رہیں گے، اللہ میں عمل کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم۔